آج تک آپ نے بھکاریوں کو جھوپڑ پٹیوں یا فٹ پاتھوں پر دیکھا ہوگا، مگر کیا ہی عجیب ہو کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں کچھ ایسے بھکاری بھی ہیں جو محلوں میں رہتے ہیں، لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، برانڈڈ کپڑے اور جوتے پہنتے ہیں اور بینکس میں ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ فکشن نہیں، حقیقت ہے۔ امریکہ کا رہنے والا ٹیڈو ولیمز، اس کے پاس چند سال پہلے تک رہنے کے لیے گھر تو کیا، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ یہ شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس شخص کی زندگی کئی سالوں تک ایسے ہی گزرتی رہی۔ ولیمز کے پاس بھیک مانگنے کا ایک منفرد طریقہ تھا۔ حقیقت میں یہ شخص ایک انتہائی اچھا سنگر تھا، لیکن ولیمز کی زندگی میں حیران کن تبدیلی اس وقت آئی جب ایک رپورٹر نے اس بھکاری شخص کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی، جس نے اسے دنیا کا کروڑ پتی انسان بنا دیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے چائنا کے رہنے والے رونگ فن کی۔ رونگ فن کی زندگی دن رات سڑکوں پہ گزرتی تھی۔ یہ بھیک مانگ کر بامشکل گزر بسر کرتا۔ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ ایک خاتون نے اسے کچھ زیادہ ہی رقم دے دی۔ رونگ فن نے اس رقم کو ایک چھوٹے سے کاروبار میں لگا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاروبار اتنا پروان چڑھا کہ آج چائنا کا رونگ فن بلینئر ہو چکا ہے۔ سائمن رائٹ، برطانیہ کا رہنے والا 37 ایئرز اولڈ سائمن رائٹ ایک پروفیشنل بھکاری ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہے۔ سائمن رائٹ ایک ATM کے باہر بیٹھا کرتا تھا۔ ATM پر آنے والے لوگ اسے کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتے تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی رقم مل کر بنتی تھی کم از کم 50,000 یورو سالانہ۔ اتنی بڑی رقم کئی بزنس مین بھی پورے سال میں نہیں کما پاتے، لیکن اتنا پیسہ آ جانے کے بعد بھی سائمن رائٹ آج تک بھکاری ہے۔ 100 سال سے زائد عمر پانے والی عیشا، جسے لوگ اس کی عمر رسیدگی کی وجہ سے اکثر بہت موٹی رقم بھی بھیک میں دے دیا کرتے تھے، لیکن عیشا کی اچانک موت کے بعد جب عیشا کی جائیداد اور رقم کا حساب کیا گیا تو دنیا دنگ رہ گئی، کیونکہ عیشا کو ترس کھا کر بھیک دینے والے کئی سو افراد ایسے تھے جو اتنی بڑی جائیداد کا صرف سپنا ہی دیکھ سکتے تھے جو کہ عیشا کے پاس۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے نیو یارک کے ایرون کورے کی۔ 97 ایئرز اولڈ ایرون کورے نیو یارک کی سڑکوں پر ہاتھ میں اخبار لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا۔ لوگ اسے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ ایرون کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں تھا۔ ایرون کی زندگی کا کافی حصہ کامیڈی کرتے ہوئے گزرا تھا۔ ایرون کو اس کا فن سڑکوں تک لے آیا، لیکن سڑک پر بیٹھ کر ملنے والی بھیک نے اسے محلوں تک پہنچا دیا۔ ایرون $5.5 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے۔ ایرون کی روزانہ انکم کا کوئی حساب نہیں۔ ان تمام تر حقیقتوں کے باوجود انسان عرش کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، ایک خوددار انسان کی عزت نفس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بھیک میں ملی ہوئی کروڑوں کی جائیداد عزت سے کما کر ملنے والی ایک سادہ سی روٹی کے آگے کچھ بھی نہیں۔